الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث پاک کے مختصر سے جملے کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ آخری عشرے کی اہمیت، صدقہ فطر، اعتکاف، عید سے متعلق ضروری ہدایات، معتکفین کے لیے کچھ مناسب باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن مجید نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کیسی عظیم رات ہے، تمہیں علم ہے، پتہ ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے۔ 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ افضل رات ہے شب قدر۔ شب قدر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، رمضان کی مبارک راتوں میں عبادت کا اہتمام کر لوگے، پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، خاص طور سے شب قدر میں عبادت کا اہتمام کر لوگے تو پچھلے سارے گناہ اللہ بخش دیں گے۔ پچھلے سارے گناہ جو بھی بخش دیے جاتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں سے توبہ شرط ہوتی ہے، گناہ پر شرمندہ ہونا، فی الحال فوری طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا، اس کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ 20 سے 23-24 دن گزر چکے، دیکھے دیکھے کیسے مہینہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ جس مہینے کا انتظار رہتا ہے وہ مہینہ بہت جلدی گزرتے جا رہا ہے، جیسے اس سے فیضیاب ہونا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں ہو پا رہے ہیں، جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی جا رہی ہے۔
جو چیز جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کی جاتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے ریتی لاتے ہیں، سڑک پہ ڈال دیتے ہیں، ریتی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس لیے سڑک پہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ چپل پرانے ہو گئے، مسجد میں کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہی اگر نیا چپل 1500 2000 کا خرید کے لایا ہے تو پھر سجدے کی جگہ پر رکھ کے نماز پڑھتا ہے، بغل میں رکھ کے طواف کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پیسے کی اب چیز کی اہمیت بڑھ گئی، اب اس کی حفاظت کے لیے مستقل چپل تھیلی میں رکھ کے تھیلی پیٹھ پہ لگا کے طواف میں مشغول ہے کہ چپل چوری نہ ہو جائے۔ تو جب چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کی جاتی ہے۔ تھیلی ایک ریتی ایک لوڑ ہے، ایک لاری منگا لیے ہیں پھر بھی سڑک پہ ڈال کے رکھے ہیں، اور سونے کا ایک تولہ ہے بس ایک ٹکڑا ایک کنکر کے برابر، لیکن حفاظت کے لیے تجوری کے اندر رکھی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ چیز کی اہمیت ہے تو حفاظت کے طریقے بھی ویسے اپنائے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے مقابلے میں سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، اور رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے۔ آخری عشرے میں شب قدر یہ سونے کے ٹکڑے کی طرح ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس طرح ایک معمولی سے چھوٹے سے ٹکڑے کی حفاظت اپنی مادی اور دنیاوی مفاد کی خاطر حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی رمضان کی مبارک ساعتوں کا اس کی حفاظت کا اہتمام اور خاص طور سے آخری عشرے کا شب قدر کی تلاش کے خاطر اہتمام کرنا ایک عقل مند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیگر راتوں میں دیگر 11 مہینوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی عبادت کا اہتمام نہیں فرماتے جتنا رمضان میں اہتمام فرماتے، اور رمضان میں آخری عشرے میں جس قدر اہتمام فرماتے اتنا دوسرے عشروں میں اہتمام نہیں فرماتے، یعنی زیادہ عبادت بڑھ جاتی تھی آخری عشرے کی۔ اور بعض بیہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرہ شروع ہونے پر عبادت کے اہتمام میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی ظاہری علامات سے بھی پتہ چلتا کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام مکمل عبادت کے لیے فارغ ہو چکے ہیں۔ رمضان ختم ہونے تک بستر پر تشریف نہ لاتے، زیادہ وقت عبادت میں گزارا کرتے۔ جو نبی علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، ایسی پاکیزہ ذات اس قدر عبادت کا اہتمام کر رہی ہو اور ہم گنہگار ایسے ناقدری اس عشرے کی کر رہے ہوں، بہت سے وہ بندے ابھی تک بھی عید کی شاپنگ ان کی ہوئی نہیں ہے یا مکمل ہوئی نہیں ہے۔ بعضوں کی تو عید کی شاپنگ شروع نہیں ہوئی اور بعضوں کی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کئی بندے ایسے ہیں جنہیں ابھی بھی پوچھا جائے بھئی عید کے کپڑے خرید لیے؟ نہیں، ابھی خریدا نہیں ہوں، آخری عشرے میں خریدنے کی چکر ہے۔ کوئی تو عید کی رات میں خریدنے نکلتا ہے، اور کوئی تو ایسا ہے کہ تھوڑے سامان خریدے، ابھی تھوڑے خریدنا باقی ہے۔ آخری عشرہ عبادت میں گزارنے کا تھا، اسے ہم نے تجارت میں گزارنے کی پلاننگ کر لی، اسے تجارت میں گزارنے کے لیے اہم سمجھ لیا۔ بہت نیا مال، نئی نئی چیزیں، نئے نئے ڈریس، نئے نئے ڈیزائننگ آخری عشرے میں آتے ہیں، اور بہت سے تاجر تو پرانا سامان پرانا مال پہلے عشروں میں بیچ دیتے ہیں۔ آخری عشرے میں لوگ زیادہ آئیں گے، زیادہ تلاش میں رہیں گے، زیادہ ڈیزائن مانگیں گے، اس واسطے آخری عشرے میں دکھائیں گے۔ آخری عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آخری عشرہ ایسے گزارو کہ اس کے بعد پھر آئندہ سال عشرہ ملے نہ ملے پتہ نہیں ہے۔ اس عشرے کو آخری عشرہ سمجھ کر گزارا جائے۔ رمضان کے روزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، روزے میں ہمیں کیا سبق ملا؟ روزے کا مقصد ہے اندر دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، معصیت سے دوری ہو، نیکیوں سے محبت ہو۔ اب 30 دن میں تقریباً 22-25 دن روزے رکھ لیے، بس 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 25 دن 24 دن کے اس عرصے میں میرے اندر تقوی کی کتنی مقدار آئی ہے؟ روزے کا مقصد حاصل ہوا نہیں ہوا؟ بازار گئے تھے کس مقصد سے؟ وہ مقصد پورا ہوا نہیں ہوا؟
دکان کھولے کس مقصد سے، وہ مقصد پورا ہوا نہیں ہوا۔ آدمی 25 دن روزے رکھ کے گزار دیا ہے، اب میرے روزوں کا مقصد دل میں تقویٰ پیدا ہونا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا، حرام سے نفرت پیدا ہونا، نیکیوں سے محبت پیدا ہونا، یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی نہیں ہوئی ہے۔ روزہ تو اصل اپنی نفس پر، اپنی لذتوں پر، اپنی خواہشات پر چاقو چلانے اور اللہ کی خواہشات اور مرضیات پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ بھوکے رہنے کا روزہ کئی سالوں سے رکھتے آئے ہیں، کھانا چھوڑنے کا روزہ کئی سالوں سے رکھتے آئے ہیں۔ اس سال گناہ چھوڑنے کے روزے کی پریکٹس کی جائے، حلال چھوڑنے کے روزے کی پریکٹس ہوتی آئی ہے، حرام چھوڑنے کی روزے کی پریکٹس کی جائے۔ بیوی بچوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر اعتکاف کرنا، یہ تو کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ گناہوں سے اعتکاف کر لینا کہ انہیں چھوڑ کر ہم نیکیوں کے ماحول میں بیٹھ جائیں، آئندہ نیکیاں نہ ہو، آئندہ گناہ نہ ہو، اس کا اعتکاف زیادہ اہم رکھتا ہے۔ تو روزے میں مقصد تقوی حاصل کرنا۔ ہر آدمی اپنے اپنے روزے کے حساب سے جائزہ لے کہ میرے اندر تقوی کی کتنی مقدار آئی ہے، میں کتنا اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے والا بنا، کتنا بہن کی پراپرٹی دینے والا بنا، وراثت میں اپنے حق سے زائد کا مطالبہ کرنے سے روکا، کتنا پارٹنر کو دھوکہ دینے سے توبہ کیا، کتنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا، کتنی رات کی تنہائیوں میں آنکھوں کی اور ہاتھوں کی اور خیالات کی گناہ سے، بد دماغی سے میں اپنے آپ کو بچایا، کتنا میں اپنے دل کو پاک رکھا، کتنا میں اپنے رب کی نافرمانی تنہائیوں میں کر کے اللہ کی بغاوت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ سب چیزیں روزے میں احساس پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں ہماری تربیت کے لیے ہے۔ رمضان پورا ہمیں ایک مجاہدے کا کورس دیتا ہے۔ کورس کیا ہے؟ ان ٹائم کھانا، ان ٹائم سونا۔ 3 بجے اٹھ کے کھانے کی عادی نہیں تھے، مغرب کے وقت کھانے کی عادی نہیں تھے، بلکہ مشہور کر کے رکھے تھے کہ مغرب کے ٹائم پہ نہیں کھانا، مغرب کے ٹائم پہ مردے کھاتے ہیں۔ اس واسطے بچے اگر مغرب کے ٹائم پہ کھاتے ہیں تو ان کو بھی روک دیتے تھے۔ تو جو 11 مہینے نہیں کھاتے تھے، کھاتے تو نحوست کا اعتقاد رکھتے تھے، بچوں کو روک دیتے تھے، وہ پورا مہینہ مغرب کے ٹائم پہ ہی کھا رہا ہے۔ 3 بجے کھانے کی عادت نہیں تھی، وہ 3 بجے اٹھ کے کھا رہا ہے۔ صبح سویرے سے لے کر 11 بجے کب سونا کب اٹھنا، وہ معمولات ہی بدل گئے۔ پورے رمضان میں اپنی طبیعت کے خلاف تربیت کا نظام بنایا گیا، طبیعت کے خلاف تربیت کا نظام بنایا گیا ایک مقصد کو پانے کے لیے، وہ ہے تقوی، وہ ہے اللہ کی رضا۔ اسے پانے کے لیے حلال معمولات کے نظام کو بدل دیا گیا۔ کھانا ویسے بھی حلال ہی ہے 12 مہینے، پینا ویسے حلال ہی ہے 12 مہینے، حلال کھاؤ حلال پیو، بیوی جو جائز ہے اس سے قربت کرو، یہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن رمضان میں اس نظام کو بدل دیا گیا، حرام نظام حلال نظام کو بھی۔ یہ بدلنا اس واسطے ہے کہ تمہاری تربیت ہو۔ اب وہ تربیت ہمیں حاصل ہوئی نہیں ہوئی۔ یہ مجاہدے جو برداشت کیے جا رہے ہیں، 20-20 رکعت میں کھڑے ہونا، 5-5 پارے سننا، 3-3 پارے سننا، 1.25 پارہ سکون سے سننا، 14 گھنٹے بھوک گرمی کا روزہ رکھنا، 3 بجے اٹھ کے کھانا، مغرب کے وقت کھانا، لمبا عرصہ، اس طرح آدمی اپنے نظام کو جو طبیعت کے خلاف ہے اپنا لینا، یہ سبق دیتا ہے کہ ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح تم یہ مجاہدے برداشت کر رہے ہو، ایسے ہی پوری زندگی میں اللہ اور اس کی رضا کو پانے کے لیے بھی مجاہدے برداشت کرنا سیکھو۔ اللہ کی رضا بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوگی، بغیر تربیت کے حاصل نہیں ہوگی۔ اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے، اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے، نفسانیت پر چلیں گے، پھر بھی اللہ راضی ہو جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ باپ پر ہاتھ اٹھاؤ اور باپ کی پراپرٹی بھی لینا چاہو، یہ بے وقوفی ہے۔ ماں کو ستاؤ اور پھر ماں کی دعائیں بھی لینا چاہو، یہ حماقت ہے۔ نیکسلائٹ بن جاؤ اور پھر حکومتی فیسلٹی بھی ملنا چاہے، یہ حماقت ہے۔ اسی طرح اللہ کی بغاوت کرنے والا شخص اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کا پورا مہینہ طبیعت کے خلاف نظام بنا کر تربیت کرانا مقصود ہے، مجاہدے کی زندگی پہ لانا مقصود ہے۔ تو زندگی کے جس مقصد میں بھی آدمی اگر دکان کھولنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، راتیں گزار دیتا ہے، محنت کرتا ہے، قرضے لیتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تھکتا ہے، سب پریشانیاں برداشت کرتا ہے ایک مقصد کو پانے کے لیے۔
اللہ سے بڑھ کر انسان کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو پانا یہ سب سے پہلا مقصد ہو اور سب سے بڑا مقصد ہو۔ اس کو پانے کے لیے سب کچھ کھونا بھی پانا ہے، اس کی راہ میں مرنا بھی جینا ہے، اس کو پا لینا سب کچھ پا لینا ہے۔ اس لیے 11 مہینے کے اس مہینے کے بعد کی زندگی میں اس کو پانے کے لیے جو مجاہدے گوارا کرنا پڑے، رواج کے خلاف چلنا پڑ رہا ہے، رواج جہیز لینے کا ہے، مجھے اس کے خلاف چلنا ہے، رواج رشوت لینے کا ہے، مجھے اس کے خلاف چلنا ہے، میری طبیعت پہ بار پڑے گا لیکن اسی سے میری تربیت ہوگی اور اسی سے اللہ ملے گا۔ میں نے جہاں حلال چھوڑا ہے اللہ کے حکم پر، اب 11 مہینے میں حرام چھوڑوں گا اسی اللہ کے حکم پر۔ جب میں نے زمزم اور کھجور کھانا چھوڑا رمضان میں اللہ کے حکم پر روزہ رہنے کی وجہ سے، رمضان کے بعد رشوت اور شراب چھوڑ دوں گا اسی اللہ کے حکم پر۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک تربیت کا نظام سکھاتا ہے۔ دوسری چیز، رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے 80% لوگ قرآن سے کسی نہ کسی درجے قریب ہوئے۔ تراویح میں سنے، سماعت قرآن میں سنے، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھے، آن لائن سنے یا خود مطالعہ کیے یا خود تلاوت کیے۔ عام 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں قرآن سے کچھ نہ کچھ قربتیں ہوئی۔ ان قربتوں کو باقی رکھا جائے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن سے جو تعلق پیدا ہوا اس تعلق کو باقی رکھا جائے، اس تعلق کو بڑھایا جائے۔ تعلق کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، جسے ہم نے اپنی جاگیر سمجھ کر رکھ لیا، ہمارے برادران وطن تک پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، غیر مسلم بھائیوں تک قرآن کی تعلیمات جیسے پہنچانا چاہیے تھی، خوش فہمی میں، غلط فہمی میں، کسی نہ کسی درجے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، حامل قرآن یہ امت ہے، اس کو قرآن کی ذمہ داریاں اٹھانے کا بوجھ دیا گیا۔ یہ حامل قرآن ہونے کے باوجود کما حقہ قاری قرآن نہیں ہو سکی، کما حقہ عامل قرآن نہیں ہو سکی، کما حقہ یہ امت عالم قرآن نہیں ہو سکی، کما حقہ یہ امت مبلغ قرآن نہیں ہو سکی۔ قرآن کی تبلیغ تمہیں جیسے کرنا چاہیے تھا، 1100 سال یہاں پر تمہاری حکومت ہے، آزادی کے بعد 70-75 سال سے تم یہاں پر جی رہے ہو، اور یہاں پر کھلی تمہیں چھوٹ ہے ہر ایک سے بات کرنے کی، پیار محبت سے انہیں قریب کرنے کی۔ قرآن پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، غیر مسلم دوست بھائی کو قرآنی تعلیمات سناتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ قرآن خود کو پڑھنے میں غلطیوں پر غلطیاں آ رہی ہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے، پھر بھی سیکھنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ مردوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا، مر گئے 3 زیارت کرو، مر گئے جا کے وہاں پر یاسین پڑھو، مر گئے وہاں پر چلا کرو، چہلم کرو، 10ویں کرو، 11ویں کرو۔ مردوں کی کتاب جسے بنا کے رکھا ہے اس کتاب کو زندوں کی کتاب بنائی جائے۔ یہ نازل ہوئی تھی زندوں کی خاطر، برکت تو مردوں کے لیے بھی ہے، ہدایت تو زندوں کے لیے ہے۔ اس کتاب کو زندوں کی کتاب بنائی جائے، غیر مسلموں تک پہنچایا جائے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں خوشنودی کامیابی محسوس کی جائے۔ نکاح کے موقع پر، پراپرٹی کے موقع پر، تجارت کے موقع پر قرآن کچھ کہتا ہے، رواج کچھ کہتا ہے، رواج کو کچل کر قرآن پر چلنا یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ تو رمضان کی نسبت سے جو قرآن سے قربتیں ہوئی ہیں اس قربت کو بڑھانے کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مہینے بھی روزے کا اہتمام، 12 مہینے بھی رات کی تنہائیوں میں تلاوت کا اہتمام، نہ کوئی دن روزے سے خالی، نہ کوئی رات تلاوت سے خالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ علیہ السلام نے بلایا، میں نے سنا ہے کہ تم روزے رکھتے ہی جاتے ہو، رات میں نفل عبادت کرتے ہی جاتے ہو۔ یا رسول اللہ نے طاقت دی ہے، کر لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لوں، بس یہی مقصود ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو اور مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرو، پوری راتیں تلاوت میں نہیں، مہینے میں ایک بار تلاوت قرآن مکمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے کی طاقت ہے،
آپ اجازت دیں تو میں اور زیادہ کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، 1 مہینے میں نہیں تو 20 دن میں قرآن ختم کرو، بس 20 دن میں قرآن مکمل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اور جلدی ختم کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے 7 دن میں قرآن ختم کر لو، اب اس سے زیادہ نہیں، 7 دن میں قرآن ختم کر لو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اب یہاں غور کریں، صحابہ میں سے بعض وہ صحابہ ہیں جن کی کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو روکنا پڑتا تھا اتنی زیادہ عبادت نہ کرو، ان کے کثرت سیام کی وجہ سے روکنا پڑتا تھا اتنے زیادہ روزے نہ رکھو، اتنی زیادہ تلاوت نہ کرو، تم پر تمہارا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اوروں کا بھی حق ہے، اتنا اپنے کو تھکا دو گے تو دوسروں کے حق میں کوتاہی ہو جائے گی۔ اعتدال کی راہ پر امت کو لانے کا سبق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دیا۔ اب اس حدیث سے ہماری زندگی میں اعتدال کیسے آئے گا؟ ہماری زندگی میں اعتدال اس طریقے پر آئے گا کہ ہم 11 مہینے عبادت نہ کرنے میں غلو کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں تھوڑا بہت عبادت کرنے میں غلو کرتے ہیں۔ کیسے؟ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے بشاشت سے تیار ہیں، اور ہر تراویح میں تفسیر سننے کے لیے بشاشت سے تیار ہیں، ہر تراویح میں سبحان الملک القدوس اور پھر خلفاء پر سلام یہ سب کرنے تیار ہیں۔ تو عبادت کثرت سے رمضان میں اس طرح کر لیتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد 4 رکعت عشاء کی فرض پڑھنے تیار نہیں ہیں، 2 رکعت فجر کی فرض پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کہ رمضان میں اتنے پکے مسلمان بن گئے، رمضان گزرنے کے بعد اتنے پکے منافق بن گئے؟ اعتدال کی راہ پر لایا جائے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ خیر الامور اوساطھا، بہترین عبادت تو وہ ہے جو اعتدال کے ساتھ کی جائے۔ تو قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے قرآن سے جو تعلق جڑا ہے، اس تعلق میں آدمی اعتدال رکھتے ہوئے دوام قائم کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان کے بعد بھی قرآن سیکھیں، اپنی اولاد کو حافظ بنائیں، اور ہنگامی موقعوں پر قرآن کو راہ عمل بنائیں۔ تجارت میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، پراپرٹی کے مسائل میں ہو، قرآن کے خلاف جانا یا اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دینا۔ تیسری بات، رمضان کے موقع سے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، زکوٰۃ اہتمام سے ادا کی گئی، جو فقیر غریب مانگنے کو آیا اسے نہ نہیں کہا گیا، حتی الامکان گھروں میں راشن پہنچایا گیا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ رمضان کے بعد بھی انفاق اور خرچ کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے، ثواب کو مقصود نہ بنایا جائے، سامنے والے کی ضرورت کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ ضرورت مند جب بھی آئے، چاہے رمضان یا غیر رمضان، اس کی ضرورت کا لحاظ کر کے خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت کا نظام ہے، مزاج شریعت ہے کہ خوشی کے موقعوں پر غریبوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کی شادی ہوئی، ولیمے کی دعوت کرنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا بدترین ہے وہ ولیمہ جس میں غریب کو نہ بلایا جائے۔ آپ کی شادی ہوئی، آپ خوش ہیں، تو آپ غریب کو بھی شامل کیجئے۔ آپ سے غلطیاں ہو گئی، روزے میں کفارہ دینا پڑ رہا ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے، غریبوں کو اس میں شامل کیجئے۔ اور اسی طرح قربانی کے موقع پر آپ اپنے گوشت میں غریب کا حصہ بنائیے۔ حج کے موقع پر آپ ہدی کا جانور قربانی دے کر غریب پر وہ خرچ کیجئے۔ تو خوشیوں کے موقع پر، حج کی خوشی ہے غریب کو نہیں بھولے، قربانی کی خوشی ہے غریب کو نہیں بھولے، شادی کی خوشی ہے غریب کو نہیں بھولے۔ اسی طرح عید الفطر کی خوشی ہے، غریب کو نہ بھولا جائے۔ تو شریعت میں صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے کہ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو۔ 30 روزوں میں زبان سے جو لغو اور بےہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کے کفارے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ صدقہ فطر سے روزے پاک ہو جاتے ہیں، روزوں کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، جس طرح نماز کی غلطیاں سجدے سہو سے معاف ہو جاتی ہیں، روزوں کی غلطیاں صدقہ فطر سے معاف ہو جاتی ہیں۔ صدقہ فطر کے ذریعے سے غریب کے گھر میں خوشی کا سامان، عید کا سامان، عید کے کپڑے، کھانے پینے کا نظام، جس طرح تم عید کو خوشی خوشی یہاں پہنچ رہے ہو، ایسے ہی تمہارا غریب بھائی بھی عید کو خوشی خوشی پہنچے۔
اس کے گھر میں کھانا نہیں، اس کے گھر میں اچھے کپڑے نہیں، اس کے بچوں کے لیے اچھا نظام نہیں، وہ عید کے دن بھی مال کی فکر میں اللہ کے در پہ آ کر مغفرت کا مژدہ لینے سے محروم نہ رہے۔ اس واسطے اپنے غریبوں کو بھی اس عید میں شامل کرو۔ تو صدقہ فطر رکھا گیا، اس سے سکرات کی تکلیف ختم ہوتی ہے، قبر کا عذاب ختم ہوتا ہے، اس سے نجات اور کامیابی ملتی ہے، اس سے روزے قبول ہوتے ہیں۔ علامہ منذری نے ایک ضعیف روایت نقل کی ہے کہ روزے رمضان کے معلق بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکے رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ محدثین نے اس حدیث کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو معلق نہیں مانا چونکہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس میں ترغیب مقصود ہے کہ روزے کا جس طرح اہتمام کرتے ہو صدقہ فطر ادا کرنے کا بھی اہتمام کرو۔ جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض، اس پر صدقہ فطر بھی فرض ہے۔ صدقہ فطر کے لیے مال سونا چاندی ہونا ہی شرط نہیں ہے، گھر کا پورا سامان اتنا ہے کہ وہ سامان کا ریٹ لگانے پر 51 تولہ سونا 51 تولہ چاندی آ جاتا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ 40-42 ہزار کے قریب کسی کے پاس پیسہ موجود ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو مال پہلے سے رکھا ہے اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ رمضان کے کسی بھی دن میں اتنا مال ہمارے پاس ہے، عید کا چاند نکلنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے وہ ہم پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنے کا اہتمام، جو انتقال ہو گئے ان کی طرف سے ادا نہ کیا جائے گا، جو پیدا نہیں ہوئے ان کی طرف سے ادا نہیں کیا جائے گا، دودھ پیتے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے، روزے دار بھی ادا کرے، جو بے روزہ ہے وہ بھی ادا کرے، زکوٰۃ جن کو دینا درست ہے انہی کو صدقہ فطر بھی دیا جائے گا، غیر مسلم کو زکوٰۃ درست نہیں، صدقہ فطر بھی درست نہیں، اپنے اصول فروع ماں باپ بچوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، صدقہ فطر بھی انہیں دینا درست نہیں، فدیے کی رقم بھی انہیں دینا درست نہیں، کفارات کی رقم بھی انہیں دینا درست نہیں ہے۔ صدقات واجبہ، واجب جتنے بھی صدقات ہوتے ہیں ان سب کا ایک ہی حکم ہے، جو غریب مستحق ہے اس کو دیا جائے۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار باہر ملک میں رہتا ہے، اس کا صدقہ فطر یہاں ہندوستان میں ادا کیا جا رہا ہے تو وہاں کے ریٹ سے ادا کیا جائے۔ وہاں 1.25 کلو گیہوں کا ریٹ کیا ہے، وہاں 3.5 کلو کھجور کا ریٹ کیا ہے، وہاں 3.5 کلو جو کا اور کشمش کا ریٹ کیا ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ قیمت یہاں پر ادا کی جائے گی۔ اس کا صدقہ فطر ہندوستان کے اعتبار سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ جو جس ملک میں رہتا ہے اپنا صدقہ فطر اپنے ملک کے گیہوں، جو، کشمش، کھجور کے لحاظ سے ادا کرے گا۔ کوشش کرو صدقہ فطر ابھی ادا کر دو، عیدگاہ جانے سے پہلے تو ادا ہو ہی جانا چاہیے۔ مقصد تو غریب کے گھر میں خوشی کا سامان پہنچنا ہے، عیدگاہ جاتے ہوئے اگر دو گے تو وہ کب خریدے گا، وہ کب لائے گا سامان؟ ابھی سے ادا کر دو صدقہ فطر، اور جو مستحق ہے اسی تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ 2.25 کلو گیہوں کے بجائے 3.5 کلو گیہوں کو ترجیح دو، 3.5 کلو گیہوں کو ترجیح دو، 3.5 کلو کھجور، جو، کشمش کو ترجیح دو۔ اس سے غریب کے گھر کا سامان جیسے پہنچنا ویسے پہنچے گا۔ 2.25 کلو گیہوں 70 روپے 60 روپے میں کیا ملتا ہے؟ کس غریب کی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ کیسے وہ خوشیوں میں اپنی عید کرے گا؟ سال میں ایک مرتبہ 30 روزوں کے گناہوں کا کفارہ اور قبر کے عذاب سے حفاظت، سکرات کی تکلیف ختم ہونا، روزے قبول ہونا، اس سب کے لیے 60-70 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ حکمت اور مقصد کے پیش نظر کوشش کی جائے کہ 500 روپے، 1000 روپے، 700 روپے اس طرح صدقہ فطر ادا کیا جائے، 60-70 روپے نہیں، بلکہ 3.5 کلو کھجور، جو، کشمش کا لحاظ رکھ کر ادا کرنے کی کوشش۔ اس سے زیادہ ثواب ملے گا، سامنے والے غریب کی دعائیں ملیں گی، اس سے سامنے والے کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہم سنت ہے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد 10 سال آپ باحیات رہے، کوئی سال اعتکاف نہیں چھوٹا۔ 2 سال اعتکاف چھوٹا تو اس کی قضا فرمائی۔ 1 سال بارش کی وجہ سے مسجد میں قیام نہیں ہو سکا، دوسرے سال فتح مکہ کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام جو سال چھوٹ گیا اس اعتکاف کی قضا فرمائی، اور جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض احادیث میں نقل کیا گیا ہے
کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے اور اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 2 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے، یعنی اسے جہنم سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ روزے رہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، تراویح پڑھے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، آخری عشرے میں اللہ چاہتے ہیں کہ اب روزے بھی، تراویح بھی، سب کچھ، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر میرے فرشتوں کے ساتھ رہو، فرشتوں کے ماحول میں رہو۔ اس لیے اعتکاف اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں بہت اہتمام سے فرمایا، ترغیب دی۔ 1 سال رمضان شروع سے اعتکاف شروع کر دیا، پہلا عشرہ گزر گیا، آپ نے اعلان کیا کہ پہلا عشرہ اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، اس عشرے میں شب قدر نہیں ملی، دوسرا عشرہ اعتکاف پھر کنٹینیو کیا، دوسرے عشرہ ختم، فرمایا اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں ملی، پھر کنٹینیو تیسرا عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، اور اسے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا اہتمام کرو۔ اعتکاف گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ، شب قدر پانے کا بہترین راستہ، اللہ کے در پہ پڑھ کے اپنی دعائیں قبول کرانے اور مرادیں پوری کروانے کا بہترین طریقہ اعتکاف ہے۔ جس طرح تنظیمیں، تحریکیں، پارٹیاں حکومت سے اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے سڑکوں پر، روڈوں پر دھرنے دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانو، پورے کرو، اور بعض مرتبہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کے مطالبے مان لیے جاتے ہیں، جس طرح حکومتوں کو منوانے کے لیے یہ دھرنے دیا جانا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے وہ الگ موضوع ہے۔ یہ اعتکاف اللہ کے در پہ بڑے ادب کے ساتھ عشق و محبت کے غلبے میں اس کی چوکھٹ پہ پڑے رہ جانا ہے کہ اللہ ہماری مراد پوری کر دے۔ وہ مراد ہے تیری رضا اور جنت کا حصول۔ اور جو بندہ اس طرح اللہ کے در پہ پڑا رہتا ہے اس کے لیے در کھل جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دعائیں قبول کروانے کا بہترین ذریعہ اعتکاف کے لیے پڑے رہنا۔ 11 مہینے 20 دن اپنی فیملی کے ساتھ رہو، دین کے دوسرے کام کرتے رہو، دین کی دوسری محنتیں کرتے رہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اعتکاف آخری عشرے کے لیے خاص کر لو، اس عشرے کو اعتکاف کے لیے ترجیح دو۔ اس سے بڑی زیادہ ناانصافی اور ناسپاسی کیا ہوگی کہ 11 مہینے 20 دن اللہ تمہارے پاس ہر طرح کی عبادت کے لیے رکھے ہیں، آخری عشرہ اعتکاف کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس میں دوسری عبادتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایک سال بھی سکون سے بیٹھے رہ نہیں جا رہا ہے، اللہ کے در پہ پڑے نہیں رہ جا رہا ہے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا، سنت مؤکدہ والی سنت۔ اسی لیے اگر کسی قریے اور گاؤں میں پورے محل بستی کے لوگ اعتکاف نہیں کرتے ہیں تو سارے کے سارے سنت مؤکدہ علی الکفایہ چھوڑنے کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قدر ترغیب دی کہ صحابہ تو صحابہ، صحابیات اور ازواج مطہرات بھی مسجد میں آ کر خیمے ڈال لیے کہ ہم بھی اعتکاف کریں گے، عورتیں بھی آ گئی اعتکاف کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا پسند نہیں آیا، آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے خیمے اکھڑوا دیا اور کہا کہ یہاں نہیں اعتکاف ہوگا۔ تو اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتکاف کو ترجیح دی ہے۔ اعتکاف میں رہتے ہوئے بعض مرتبہ ایسی نامناسب باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو عبادت کو عکارت کر دیتی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں، مسجد میں بیٹھ کر موبائل کا غلط استعمال، مسجد میں رہتے ہوئے آنے جانے والوں کی غیبتیں، مسجد میں رہتے ہوئے امام صاحب، مؤذن صاحب، خطیب صاحب، کمیٹی کے فلاں کے تذکرے، اچھے تذکروں سے ہوتے ہوئے برے تذکرے، یہ سب چیزیں اعتکاف کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت مشکل ہے، پیسہ کما لینا آسان ہے، پیسہ بچا لینا مشکل ہے، نیکیوں کی حفاظت کی بھی سوچی جائے۔ یہاں اعتکاف میں رہتے ہوئے مسلکی جھگڑوں کو ہرگز اہمیت نہ دی جائے، اپنی طرف سے نئے نئے مسائل نہ گھڑے جائیں، اپنی طرف سے جو چیز اچھی دکھ رہی ہے
جو چیز اچھی محسوس ہو رہی ہے اسے اجتماعیت کے ساتھ لانے کی محنت نہ کی جائے. نماز میں یہ چیز رہی تو اچھا، جمعہ میں یہ چیز رہی تو اچھا، نماز کے بعد یہ دعا رہی تو اچھا، فلاں چیز رہی تو اچھا. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے دیجئے. اپنے اعتکاف کو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر کیجئے. یہاں پر انقلاب لانے کے لیے اعتکاف نہیں ہے، یہاں پر خدا کو پانے کے لیے اعتکاف کیا گیا ہے. یہاں پر پوری کمیٹیوں کو بدلنے کے لیے اعتکاف نہیں ہے، یہاں پر خطیب اور امام اور مسجد کے مؤذن کو بدلنے کا اعتکاف نہیں ہے، یہاں خود کو بدلنے کا اعتکاف ہے. جو جس مسجد میں اعتکاف کرتا ہو اپنے کو بدلنے کے لیے کرے، یہاں کے نظام کو بدلنے کے لیے اعتکاف نہ کرے. غیبتیں ہو جانا، مسجد کے حدود سے باہر نکل جانا، یہ سامنے کا جو گیٹ ہے یہ مسجد کی آخری حدود ہے. مسجد کی سیڑھیاں بھی حدود مسجد میں داخل نہیں ہیں. سنت اعتکاف کرنے والے بلا ضرورت شرعیہ، شرعی ضرورت کے بغیر، اضطراری ضرورت کے بغیر، طبعی ضرورت کے بغیر ادھر قدم رکھ دیا، ادھر کا قدم اٹھ گیا، سنت اعتکاف ختم ہو گیا. وضو بنانے کے لیے گئے، وہیں کھڑے کھڑے ساتھی کی خیر خیریت پوچھنے لگ گئے، سنت اعتکاف ختم. کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے گئے، سنت اعتکاف ختم. کھانا کھا لینے کے بعد برتن دھونے کے لیے گئے، سنت اعتکاف ختم. چہرے میں عجیب بدبو محسوس ہو رہی ہے، مسواک کرنے کے لیے وضو خانے میں چلے گئے، سنت اعتکاف ختم. سنت اعتکاف بہت اہم ہوتا ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، در پہ پڑے رہنا ہے. ایک لمحہ اذان شاہ غافل نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنت وہ تو آگاہ نہ باشی. ایک لمحہ بھی اس بادشاہ سے غافل نہ رہو. جس لمحے تم پر اس کی توجہ پڑ رہی ہے اسی لمحے تم وضو خانے میں ہو، اسی لمحے تم باہر ہو. جس لمحے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس لمحے تمہارے اپنے قریب ہونے کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس لمحے تم کہیں غافل پڑے ہو. اس لیے سنت اعتکاف بڑی اہمیت کا، اللہ کو پانا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے. وہ کھیل کود سے حاصل نہیں ہوگا، وہ ہنسی مذاق سے حاصل نہیں ہوگا، وہ فالتو گفتگو سے حاصل نہیں ہوگا. در پہ پڑے رہ کے در کھلنے تک، مغفرت ہونے تک، اور وعدہ ہے اللہ کی طرف سے در کھول دیا جاتا ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور آخری بات عید سے متعلق، عام طور سے عید کی تیاریاں آخری عشرے میں کرنے کے لوگ جو عادی ہیں وہ یاد رکھ لیں عموماً ان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. آخری عشرے میں شاپنگ کرنا، جیسے جیسے عید قریب ہوتی جائے گی مسجدوں کی رونق کم، بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے. مسجدوں میں مصلی کم، آخر وہاں بازاروں میں مصلی نہیں، بازاروں میں تو عورتوں کی حکمرانی رہتی ہے. جدھر دیکھو عورتیں، جدھر دیکھو برقعے والیاں، کپڑوں کی دکانوں پر، چوڑیوں کی دکانوں پر، جوتوں کی دکانوں پر، سب جگہ عورتوں کی حکمرانی رہتی ہے. یہ کہاں کی عورتیں ہیں؟ خاص رمضان میں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، خاص رمضان میں کہیں بارش میں برسی ہیں. کن کی عورتیں ہیں؟ یہ ہم اور آپ میں سے ہی کسی کی ہوں گی. اپنی عورتوں کو آخری عشرے میں قابو میں رکھو. ان کے رمضان بھر کی عبادتیں کہیں بدنگاہی کی وجہ سے وہ غارت نہ ہو جائیں، کہیں ان کے غیر ضروری سامنے دکاندار کی گفتگو کی وجہ سے غارت نہ ہو جائیں، وہ بھاؤ تاؤ کرنے کی وجہ سے غارت نہ ہو جائیں. آخری عشرے میں شاپنگ کرنے میں بازاروں کی رونق نہ بڑھاؤ. شیطان بھی کس قدر مکاری سے مسلمانوں کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. عید کی شاپنگ ہے، کیا گناہ کی بات ہے؟ نئے کپڑے خریدنا تو سنت ہے، نئے کپڑے خریدنا تو اچھی بات ہے، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ نئے کپڑے نہ خریدو. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بڑے خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے جناب، عید کے نئے کپڑے خریدنے کے لیے آخری عشرے میں جانے کی ہدایت کس نے دی ہے؟ رمضان اچانک بجلی کی طرح گرجتے ہوئے تو نہیں آیا ہے. رمضان آنے سے پہلے شعبان آیا، رجب آیا، اور ترغیب دی جاتی رہی ہے کہ آج آپ پہلے ہی سے تیاری کر لو. ایک دن کے 1 گھنٹے کے نئے کپڑوں کے لیے آخری عشرے کو برباد تو نہ کرو. پہلے ہی سے تیاری کیوں نہیں کر لی جاتی ہے نئے کپڑوں کی؟ پہلے سے کیوں شاپنگ نہیں کر لی جاتی ہے؟ نئے ڈیزائن پہ مغفرت موقوف نہیں ہے، نئے کپڑوں پہ مغفرت موقوف نہیں ہے، نئے جوتے چپل پہ مغفرت موقوف نہیں ہے کہ میں نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ آؤں گا. جس کے جتنے زیادہ مہنگے کپڑے ہوں گے اس کے لیے اتنی زیادہ مغفرت، اس کے لیے اتنی زیادہ جنت میں درجے بلند. ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. نئے کپڑوں کی عید تو ہر سال کی ہے، اب خدا کے دید کی عید بھی کرنے کی کوشش کرو.
نئے کپڑوں کی عید تو ہر سال کی ہے، اپنی خوشی کی عید تو ہر سال کی ہے، اب خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی عید بھی کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے بچوں کو خوش کرنے کی عید تو کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی عید بھی کرنے کی کوشش کرو۔ اصل خوشی تو وہی ہے جس کے روزے قبول، جس کی عبادتیں قبول، جس کے حق میں اللہ کی رضا میں مل گئی، وہ اصل عید ہے۔ اس لیے آخری عشرے کو شاپنگ کا عشرہ نہ بناؤ۔ جو اب تک شاپنگ نہیں کیے ہیں مت کرو آگے شاپنگ، بند کر دو بازاروں کو جانا، ویسے بھی وائرس ہے، جاؤ گے تو پتہ نہیں تم کون سا کپڑا خرید کے لاؤ گے، پہننے کا کپڑا خرید کے لاؤ گے یا پہنائے جانے کا کپڑا خرید کے لاؤ گے، اپنے جسم پہ پہننے کے لیے سینے کا کپڑا خرید کے لاؤ گے یا بغیر سلوائے کے کفن کا کپڑا تمہارے لیے تیار رکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو بازار نیا کپڑا خریدنے جاتے ہیں جبکہ ان کے لیے کفن کا کپڑا تیار ہو چکا رہتا ہے۔ تو ویسے بھی گیدرنگ سے، ویسے بھی مجمع سے بچنا ہے تو پھر مجمع سے بچنے کا ایک بہانہ بھی ہے، جو نہیں کیا اب تک شاپنگ وہ نہ کرے، جس کی ادھوری ہے وہ ادھوری رہے، جو کپڑے اسی کپڑوں میں پہنو، نئے کپڑے شرط نہیں ہے، اچھے کپڑے چاہیے بس، اور اپنے کپڑوں میں سے جو اچھے وہ پہن لو، لیکن آخری عشرے کو برباد نہ کرو۔ اور جو شاپنگ کرتے ہیں اس میں بعض لوگ شرعی لباس کا اہتمام نہیں کرتے، شرعی لباس کا اہتمام نہیں۔ لڑکے ٹائٹ جینس پینٹ، ٹائٹ ٹی شرٹ، تصویروں والا، پتلا، چھوٹا، اس طرح کے نماز میں جب آتے ہیں وہ عید کی پڑھنے کے لیے، پیچھے سے کمر کا حصہ نظر آ جاتا ہے، سطر کا حصہ نظر آ جاتا ہے، اس کی نماز برباد اور پیچھے والے کا خشوع برباد، اس کا دھیان غارت ہو جاتا ہے، اس کی نماز برباد ہو جاتی ہے، وہ نماز ہی نہیں ہوگی جس میں سطر کھل جاتا ہے۔ کپڑے پہنتے ہو، کپڑے اللہ کی نعمت ہے، انسان اور جانوروں میں امتیاز کرنے کا طریقہ ہے۔ کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا سوائے شرکس کے بندر اور ہاتھی کے، انہیں کپڑے پہناتے ہیں، باقی کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا۔ انسانوں کے لیے کپڑے رکھا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، تمہارے لیے ہم نے لباس اتارا ہے، یہ لباس تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ تو لباس ویسا ہو جو سطر کو چھپائے، لباس ویسا ہو جو پہننے کے بعد خوبصورت دکھے۔ ٹائٹ کپڑے پہننا، تنگ کپڑے پہننا، چھوٹے کپڑے پہننا، لڑکیوں کو بغیر آستین کے کپڑے پہنانا، ابھی چھوٹی بچی ہے اسے کیا آستین والے کپڑے پہنائے، ابھی تو یہ نابالغہ ہے، ابھی تو اس کے لیے پردہ نہیں ہے، ابھی تو فلاں نہیں ہے، ایسا بول کر اپنی بچیوں کو شرعی لباس پہنانے سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا جو غلط فہمی میں ہیں، وہ ایک بات کان کھول کے سن لیں، لوگ نکاح کے لیے عمر دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے خاندان دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے صورت دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے پراپرٹیاں دیکھتے ہیں، بدکاری کے لیے خاندان نہیں دیکھتے، زنا کے لیے صورت نہیں دیکھتے، بدکاری کے لیے نام اور خاندان اور عمر نہیں دیکھتے ہیں۔ بے حیائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اچانک بے حیا لڑکیوں کو حیا کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا، بچپن سے انہیں جب حیا والا لباس پہناؤ گے تو عادت ہو جائے گی حیا والے لباس کی، اسلامی لباس کی۔ اصل مرض یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کپڑے سینے کا رواج ختم ہو گیا، سب ریڈی میڈ کے بھکاری اور عادی بن گئے، جاؤ جو بنایا ہوا ہے خرید کے لا لو۔ یہ ریڈی میڈ کا چکر کپڑوں سے آگے بڑھ کر کھانوں میں بھی آ گیا، بنا کے کھانے کی عادت چھوڑ کر ریڈی میڈ کھانا منگا لو اور کھا لو۔ اس بیماری نے اسلامی مزاج کو ختم کر دیا ہے۔ پہلے تو لوگ گھروں میں اپنی بیویاں خود اپنے شوہروں کے کپڑے سیتے تھی، اپنے بچوں کے کپڑے سیتی تھیں، اس سے کیا ہوتا تھا، مسلمان عورتیں اسلامی لباس سلا کر اپنی بچیوں کو پہناتی تھی۔ کمانا مقصود نہیں تھا، شرعی لباس پہننا مقصود تھا۔ اب اکثر مسلمانوں میں بہانہ ہے غیر شرعی لباس خرید کر، اب مارکیٹ میں آ رہے ویسے کپڑے بغیر آستین کے آ رہے، پتلے آ رہے، اب کیا پہنانا ہم اپنے بچوں کو؟ عقل ماری گئی ہے، مارکیٹ میں گندی چیزیں آ رہی تو گندی چیزیں اپنے بچوں کو کھلاؤ گے پلاؤ گے، گندی چیزیں ہی پہناؤ گے اپنے بچوں کو، اس سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پہلے سے نظام بناؤ، بغیر آستین کے لائے تو درجی کے پاس جا کے آستین دلواؤ، استر دلواؤ، لیکن شرعی لباس پہناؤ، اسلامی لباس پہناؤ۔ حضرت اسماء بنت یزید حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرض ہونے سے پہلے مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پتلا لباس پہن کے آئیں، اللہ کے نبی، جبکہ پردہ فرض نہیں ہے، پردہ فرض نہیں ہے، اس دور کی بات ہے جب ویسا پتلا لباس پہن کے آئیں، اللہ کے نبی نے نگاہیں ہٹا لی اور تنبیہ فرمایا ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بالغ ہونے کے قریب ہے اور ایسے کپڑے پہن کے آئے، اندازہ کرو وہ ابھی نابالغہ ہیں،
پھر بھی ویسا لباس پردہ فرض ہونے سے پہلے بھی ناپسند کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی لباس بھی نہیں ہے اور انسانیت بھی اسے گوارا نہیں کرتی۔ سماج کی نظر میں ایسے کپڑے پہننے والے تو کپڑے پہننے والے شمار ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ لوگ ننگے شمار ہوں گے، اور وہ بھی عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا مژدہ لینے کے لیے آ رہے ہو اور ایسے کی لباس میں آ رہے ہو جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرعون کو جب اللہ نے طوفان اور وہ سمندر میں ڈبو دیا، اس کے لشکر کو ختم کر دیا، اس میں ایک جوکر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کاپی مار کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقالی کر کے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا کہ آج میں موسیٰ کو فلاں مارکیٹ میں دیکھا، فلاں دکان پہ دیکھا، ایسا جا رہے تھے، ایسا دعوت دے رہے تھے، ایسا بول رہے تھے، لوگوں کو ہنسا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کاپی مار کر۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جوکر اس عذاب سے بچا لیا گیا، اللہ نے اسے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے، اللہ اس کی نقالی، اس کا چڑھانا، وہ مجھے چڑھایا کرتا تھا، اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، آپ نے اس کو بچا لیا۔ اللہ نے کیا پیار بھرا جملہ فرمایا کہ موسیٰ وہ تمہاری کاپی مارتا تھا، اس واسطے بچا لیا، تم مجھے محبوب، جو تمہاری کاپی مارے وہ بھی مجھے محبوب ہے۔ تو جب ایک بنی اسرائیل کا فرعونی شخص چڑھانے کے لیے کاپی مارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، اللہ اسے بچا رہے ہوں دنیا کے عذاب سے، اگر کوئی اس امت کا فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کاپی مارے، اپنے حبیب کی کاپی مارے، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے عذاب سے کیوں نہیں بچائیں گے؟ اس واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسنون لباس پہننے کا اہتمام کرو، ڈھیلا ڈھالا لباس، دیکھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو فرعون کہ وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، پورے فرعونوں میں جو مقابلے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے آئے، اللہ نے ان کو ایمان دیا، وہ کلمہ پڑھے اور ایسے پکے مسلمان بنے کہ فرعون انہیں سولی پر چڑھانے تیار، ہاتھ پیر کاٹنے تیار، تو بھی وہ 1 گھنٹے کے مسلمان، نو مسلم جسے کہا جاتا ہے، وہ ایمان چھوڑنے تیار نہیں ہے، سولی پہ چڑھنے تیار ہیں۔ آخر ان کو ہدایت، جادوگروں کی ہدایت مل گئی، کیوں؟ علماء نے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی طرح تھا۔ اور انسانوں کا مزاج بھی ہے، اگر تمہارے بیٹے کی طرح تمہیں کوئی دوسرا بچہ دکھے، تم یہاں سے ریاض گئے، سعودیہ گئے، عرب گئے، وہاں تمہیں کوئی انسان دکھا جو تمہارے بھائی کے شکل کا ہے، تمہارے چاچا کی شکل کا ہے، تمہارے خالہ کے شکل کا ہے، کوئی انسان مرد عورت اس طرح نظر آئے تو تم سارے مجمع سے ہٹ کر اس کی طرف تمہاری توجہ رہتی ہے، انہوں ہمارے بھائی کے جیسے دکھ رہے، انہوں ہمارے ماموں کے جیسے دکھ رہے، سارے مجمع سے ادھر نگاہ کیوں ہے؟ ویسے دکھ رہے۔ تو جیسے انسان کی نگاہ اپنوں کی طرف سب سے ہٹ کر ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کی توجہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جو دکھتے ہیں ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو دکھتے ہیں ان کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو عید کے موقع پر نبی کے جیسے دکھنے کی کوشش کرو، لباس میں، شکل میں، مشابہت میں ویسی کوشش کی جائے۔ اور آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ، لوگوں نے 2 باتیں گھڑ کے رکھی ہیں جمعۃ الوداع میں، الوداعی خطبہ پڑھنا، جمعۃ الوداع میں رمضان کے فراق پر، جدا ہونے پر غم منانا، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان نبی کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء، محدثین، فقہاء سب کو ملا ہے، کسی سے بھی جمعۃ الوداع کی یہ رسم ثابت نہیں ہے۔ جمعہ آخری جمعہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی جمعہ آئیں گے۔ رمضان کا جمعہ آخری جمعہ ہے، لیکن اس جمعہ کے جانے پر غم اگر کرنا ہے، کیوں غم کرنا ہے؟ غم کرنے کی وجہ کیا ہے کہ رمضان چلے جا رہا ہے، تو کیا نہ جائے رمضان، 12 مہینے فرض ہو جائے؟ راضی ہیں اس پہ؟ عید کی خوشیاں نہ ملے، پھر یہ ڈھونگ کیوں ہے؟ جب حقیقت تسلیم نہیں ہے تو پھر یہ ڈھونگ کیوں ہے؟ جانا ضروری ہے اس کا، تاکہ عید کی خوشیاں ملے، اگلا رمضان ملے، زندگی گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھو حدیث کا خلاصہ کیا ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی کب؟ روزہ افطار کرنے کے وقت، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہر دن کا افطار ہفتے میں بدلتا ہے، ہفتے کا افطار مہینے میں بدلتا ہے۔ تو اگر ہفتہ گزرنا دکھ کی بات ہے تو پھر روزانہ کا افطار بھی دکھ کی بات ہے۔
تو روزانہ غم کیوں نہیں کیے کہ آج کا افطار ہو گیا؟ کیونکہ یہ گزرے گا تو ہفتہ گزرے گا، ہفتہ گزرے گا تو پھر مہینہ گزرے گا، تو روزانہ غم ہونا چاہیے۔ جس کے کل پر غم ہے اس کے جز پر بھی غم ہونا چاہیے، یہ رسم ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جمعۃ الوداع میں ایک بات دوسری کہ آخری جمعہ میں جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھ لو، اس نیت سے کہ اب تک زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کا یاد نہیں ہے، دھیان نہیں ہے کتنی چھوٹی، تو وہ 4 رکعت نفل نماز ساری عمر قضا کی نیت سے پڑھ لو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لیلۃ القدر 15 مرتبہ، سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھ کے یہ دعا کر لو کہ اللہ اب تک جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ سب معاف ہو گئی، سب معاف ہو جائیں گی۔ اتنا بڑا آفر اللہ نہیں دیتے۔ کوئی امریکہ کی کمپنی دی ہوں گی یہ آفر، باقی اللہ تعالیٰ یہ آفر نہیں دیتے۔ اگر خالی 4 رکعت نماز میں، وہ بھی آگے یہ بھی بولتے ہیں کہ 70 سال کی نمازیں بھی چھوٹی ہیں سب معاف ہو جائیں گی۔ کتنی حماقت کی باتیں! اگر یہ بات ہے تو پھر نماز چھوڑنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں، فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھنے پر کس قدر وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کا حساب سب سے پہلے قیامت میں لیا جائے گا، یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ پھر ہر بندہ یہی نیت سے رہے گا کہ اگلا رمضان آئے گا 4 رکعت پڑھ لوں گا بس ختم ہے۔ پھر ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کو گھر گھر پہنچ کے نماز کی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ مسجد آباد کرنے کی ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اہم ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اس واسطے جمعۃ الوداع کے موقع پر کوئی ایسی نماز ثابت نہیں ہے، واٹس ایپوں پہ فارورڈ کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں نیچے نیکی کو آگے بڑھانا عبادت ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے جو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے جو نبی کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ اور ایسے ہی آخری عشرے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھو کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کو مناؤ۔ عام طور سے ہم لوگوں میں 5 سے 10 منٹ رو کر دعا کرنے کا اہتمام ختم ہو گیا۔ اجتماعی دعائیں، فلاں بزرگ کی دعائیں ہو رہی ہیں، شریک ہوتے ہیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کی دعاؤں میں اللہ قبولیت رکھتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی انفرادی دعائیں، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رو کر دعا کرو اپنے حالات کے لیے، امت کے لیے، کیسے وائرس، کیسے مرنا، کیسے لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ 5 منٹ رو کر دعا کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ آخری عشرے میں کچھ نہیں کر سکتے، فرض نماز 5 وقت کی جماعت سے پڑھنے کا اہتمام، ہر روز آدھا گھنٹہ تلاوت، 10 منٹ دعا کا اہتمام کر لو۔ خاص طور سے رات کے اوقات میں، کون سی رات شب قدر ہوگی نہیں معلوم، پوری رات شب قدر کی جاگنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی دیر بھی جاگ کر عبادت کر لیے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہر رات کوشش کرو کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تلاوت، 10 منٹ رو کر اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔